دوستوں، پاکستانی فلموں کی خوبصورت اداکارہ اور ڈانسر بندیا کو 1977 میں فلم یادوں کی بارات کی شوٹنگ کے دوران شاہ نور اسٹوڈیو کے دفتر میں کس نے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا اور وہ جان بچانے کے لیے کس طرح بغیر لباس کے اسٹوڈیو میں چیختی چلاتی بھاگتی رہی؟ کس مشہور پاکستانی فلم ہیرو نے ایک فلم کے لیے بندیا کو کئی سال تک اپنی رکھیل بنا کر رکھا اور پھر اپنے دوستوں کو بھی اس کے کمرے میں بیچتا رہا؟ یہ تمام کہانی سننے کے لیے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے۔ کچھ دیر تو رک جاؤ، برسات کے بہانے کر لیں گے چار باتیں اسی بات کے بہانے۔ دوستوں، فلم لائن سے وابستہ افراد جانتے ہیں کہ فلم اور شوبز کی چکا چوند روشنی کے پیچھے اندھیرے ہی اندھیرے، اور یہاں خاص طور پر خواتین اداکاروں کے لیے قدم قدم پر مشکلات کا سامنا ہے، اور فلم حاصل کرنے کے لیے انہیں ہدایت کاروں اور فلم سازوں حتیٰ کہ ان کے دوستوں اور چمچوں کو بھی خوش کرنا پڑتا ہے۔ 70 اور 80 کی دہائی کی مشہور اداکارہ بندیا ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اداکارہ تھی جس نے انگلش میں ایم اے کیا ہوا تھا۔ بندیا کے خاندان کا تعلق کولکتہ سے تھا۔ ان کے والد ہندو جبکہ والدہ پنجابی مسلمان تھی۔ بعد میں ان کا خاندان ہجرت کر کے لاہور آ گیا جہاں بندیا کی ولادت ہوئی۔ بندیا کی بڑی بہن ایک نیوز کاسٹر تھی، اس لیے عملی زندگی کا آغاز بندیا نے بھی انگلش خبریں پڑھنے سے کیا۔ اس کے دو بھائی اعلیٰ سرکاری عہدوں پر فائز تھے۔ طور نیوز کاسٹر بندیا کو اپنے کیریئر متاثر کن نظر نہیں آیا، اس لیے اس نے شو بزنس کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا۔ وحید مراد بندیا کے آئیڈیل ہیرو تھے اور ان کے ساتھ کام کرنا بندیا کا خواب تھا۔ بعد میں کئی فلموں میں جیسے وعدے کی زنجیر، بہن بھائی، سہیلی میں اس نے وحید مراد کے ساتھ کام کیا۔ 1977 میں بندیا کو پہلی بار مشہور ہدایتکار حسن طارق نے اپنی فلم بیگم جان میں ایک چھوٹے سے رول میں کاسٹ کیا۔ سپر اسٹار آصف خان نے بندیا کو اپنی فلم یادوں کی بارات میں کاسٹ کیا۔ اس فلم کی تمام کاسٹ پشتو فلم کی تھی جن میں آصف خان، یاسمین خان، امان نمی وغیرہ شامل تھے۔ اس فلم کے ہدایتکار پشتو فلموں کے لیجنڈ ڈائریکٹر ممتاز علی خان تھے۔ کہتے ہیں کہ چونکہ اس فلم کی تمام شوٹنگ شاہ نور اسٹوڈیو میں ہوئی تھی، اس لیے فلم میں کاسٹ کرنے کے بدلے آصف خان نے بندیا کو اپنی رکیل بنا لیا تھا اور وہ آصف خان کے ساتھ شاہ نور اسٹوڈیو کے دفتر میں راتیں گزارتی تھی۔ چونکہ بندیا خود بھی ایک آزاد خیال لڑکی تھی اور اس کے کئی اور سکینڈلز بھی مشہور تھے، اس لیے یہ صورتحال دیکھ کر کئی اور لوگ بھی بندیا کی طرف متوجہ ہونے لگے اور انہوں نے آصف خان سے مطالبہ کیا کہ وہ بندیا کو ان کے ساتھ بھی جسمانی تعلق رکھنے کے لیے مجبور کرے۔ کہا جاتا ہے کہ آصف خان نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جب وہ اسٹوڈیو کے دفتر آئے تو وہ جا کر اسے پکڑ لے، اور یوں ایک دن جب صورتحال سے بے خبر بندیا اسٹوڈیو کے دفتر گئی تو چند با اثر افراد نے دفتر کی کنڈی لگا کر بندیا کے ساتھ زبردستی کی، جس میں نہ صرف بندیا کی عزت لوٹ لی گئی بلکہ اس کے کپڑے بھی تار تار ہو گئے، اور جب وہ چیختی چلاتی جان بچانے کے لیے دفتر سے باہر بھاگی تو اس کے تن پر کپڑے تک نہیں تھے، اور باہر سینکڑوں لوگوں نے اسے بغیر کپڑوں کے اسٹوڈیو میں بھاگتے دیکھا اور چند لوگوں نے اسے ڈانپنے کے لیے اپنے چادر اس پر ڈال دیے۔ یہ وقت بندیا کے کیریئر کا ابتدائی دور تھا اور اس واقعے نے اس کے کیریئر کو برباد کر کے رکھ دیا، اور اس کے بعد وہ فلموں میں ثانوی کرداروں اور ڈانسر سے آگے نہ بڑھ سکی۔ اگرچہ اس نے وحید مراد، ندیم محمد علی، شاہد سلطان راہی جیسے سپر اسٹار کے ساتھ کام کیا، لیکن وہ کبھی ٹاپ ہیروئن نہ بن سکی۔ البتہ اتنا ضرور ہوا کہ اس پر پکچرائز ہونے والے اکثر گیت سپر ہٹ ثابت ہوئے۔ اس کے بعد بھی بندیا کی بے باکی اور بولڈنس میں کوئی فرق نہیں آیا اور اس کا نام کئی افراد کے ساتھ لیا جاتا رہا، جن میں اداکار نبیل سرفہرست ہے جس نے دعا اور حالیہ بلبلے ڈرامے سے بہت شہرت حاصل کی ہے۔ بندیا نے کئی شادیاں کی لیکن ناکامی سے دوچار ہوئی، اور اب عمر رسیدہ بندیا کا کیریئر ختم ہو چکا ہے اور وہ اپنے بیٹے کے سہارے زندگی گزار رہی ہے۔